السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اور اس کے فضل و رحمت سے آج ہم سورۃ اللیل کی آیہ نمبر 11 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ثبتنا وعند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 11، وما یغنی، اور نہیں کام آئے گا، عنہ، اسے، یا اس سے، مالہ، اس کا مال، اذا، جب، تردہ، وہ گرے گا، بریکٹ میں آپ جہنم کہہ دیں۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن اس کی اس طرح سے بنے گی کہ اس کا مال اسے گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ سب سے پہلے ہم میننگ دیکھتے ہیں تردی۔ را، دال، یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت ہائٹ سے زمین پر دے ماریں، یا زمین سے کسی گڑھے میں پھینک دینا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، جیسے اوپر سے نیچے گرنا۔ قبر، آپ دیکھیں کہ قبر بھی زمین کے نیچے جا کر بنتی ہے، اور اگر گڑھے کی بات کی جائے کہ اوپر سے نیچے گڑھے میں پھینک دینا، اس سے مراد جہنم کا گڑھا ہے۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں دوسری قسم کے راستے پر چلنے والے آدمی کی بات کی جا رہی ہے، جس کا جہنم ٹھکانہ ہوگا، اور ایسے شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال جو اس نے دنیا کی زندگی میں کمایا اور اس کو بچا کر رکھا، راہ حق میں نہیں خرچا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو اب وہ مال جو اس نے دنیا میں کمایا ہے وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ مال تو دنیا میں ہی رہ گیا اور وہ خود آگے چلا گیا۔ اب وہاں پر جو دنیا میں کمایا ہوا مال ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ اسے بہرحال ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ دنیا عارضی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، اور بہرحال اسے مرنا ہے، اور وہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے دنیا میں ہی جو اس نے دنیا کے لیے کمایا اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کی۔ اب اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر ساتھ ہم نہیں لے گئے تو پھر یہ مال ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں دے گا، یہ مال ہمیں قبر کے عذاب سے نہیں بچائے گا، یہ جائیدادیں اور بینک بیلنس ہمیں جو ہے جہنم سے آزاد نہیں کرا سکے گا۔ اگر ہم بات کریں کامن بیہیویئر کی، تو انسانوں کی عمومی طور پر یہی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال سمیٹ سکیں، اور کچھ اچھی جاب حاصل کر سکیں، اچھا بزنس کر سکیں، مزید سے مزید کی کوشش، اور زندگی کی قدر و قیمت کو، اس کے سٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اس کی سٹرگل جاری رہتی ہے۔ زندگی میں آسانیاں، سہولتیں پیدا کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دینا اس سب کے لیے، یہ فکر کی بات ہے۔ آپ اپنے لیے سہولتیں پیدا کریں، آسانیاں پیدا کریں، ان جائز حدود میں رہ کے جو ہمارے لیے ہمارے مذہب دین اسلام نے بتا دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ضرورت مند لوگوں کو بھی یاد رکھیں، ان کی زندگی میں بھی سہولت اور آسانی پیدا کریں۔ اگر ہم صرف تگ و دود کریں گے اس دنیا کو کمانے کے لیے اور آخرت کو بھلا دیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہمیں زندگی میں اپنی تمام کوششوں کو چیک کرنا ہے کہ یہ کوشش، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا، اور کہیں ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فرائض سے غافل تو نہیں ہوگے،
کام میں اتنا مصروف تو نہیں کر لیا خود کو کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کرنا بھول گئے یا سرے سے ہی بھول گئے، یا پھر ہم قرآن کی تلاوت سے غافل ہو گئے۔ اس آیہ مبارکہ میں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کمایا ہوا مال، اس کے لیے کی گئی اسٹرگل کچھ کام نہیں آئے گی جب تم ہلاک ہو جاؤ گے یا جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے، اگر تم نے اس دنیا کی اسٹرگل کو صرف دنیا کے لیے ہی کمایا ہے، آخرت کی فکر نہیں کی، آخرت کے لیے کچھ کمائی نہیں کی۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے سبق سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔